اپنی اولاد کو بہترین طریقے سے تربیت کرنی ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے گھر میں ایک عورت 2 بچیوں سمیت آتی ہے اور مجھ سے کھانا مانگتی ہے۔ اتفاقاً اس دن میرے گھر میں کھجور کے سوا کچھ نہیں تھا، میں نے وہ کھجور نکالا اور اس عورت کو دے دیا۔ وہ عورت اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے، ایک حصہ ایک بچی کو، ایک اور حصہ دوسری بچی کو دے دیتی ہے، اور خود اس کے حصے میں کچھ نہیں آتا ہے۔ یہ دیکھ کر کے، یہ واقعے کو دیکھ کر کے اما عائشہ کو بڑا حیرت اور بڑا تعجب اما عائشہ کرتی ہیں۔ کچھ دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں، اما عائشہ یہ سارا واقعہ نبی کو بتلاتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ رب العالمین بیٹیوں کے ذریعے آزمائے، جس کی آزمائش بیٹیوں کے ذریعے ہو، پھر اس کی تربیت وہ اچھے طریقے سے کرتے ہوں اور ان بیٹیوں کی تربیت بہترین طریقے سے کرتے ہوں، تو قیامت کے دن یہ لڑکیاں اور یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی۔ تاریخ میں ایک بہترین واقعہ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے اور انسانوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ ایک آدمی تھا، ایک شخص تھا جس کی یہاں صرف بیٹیاں تھیں، ایک کے بعد ایک بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ ہر مرتبہ وہ آدمی یہ سوچتا ہے، یہ گمان کرتا ہے اور فکر کرتا ہے کہ میرے یہاں اب کوئی بیٹا پیدا ہوگا۔ پھر بیٹی پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے 6 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ پھر جب وہ آدمی یہ امید اور اس امید کے ساتھ یہ امید لگائے ہوئے تھا کہ میرے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہو جائے، پھر شیطان نے اس کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا، غلط خیال ڈالا کہ اگر تمہاری عورت پھر سے بچی پیدا کرتی ہے تو تم اسے طلاق دے دو۔ یہ عورت سوچتا ہے، گمان کرتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے اور یہی سوچتا ہے۔ لیکن ایک رات، اس سے پہلے جو رات آتی ہے وہ سوتا ہے، ایک خواب نظر آتا ہے جس میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے اور نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آج قیامت قائم ہو گئی ہے، آج دنیا برباد ہو گئی، ساری زندگی ختم ہو گئی ہے اور یہ دنیا کو اللہ نے برباد کر دیا ہے۔ دیکھتا ہے قیامت قائم ہے، حساب و کتاب کا معاملہ ہے، لوگوں سے حساب کیا جا رہا اور کتاب لیے جا رہے ہیں، حساب و کتاب کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ وہ آدمی دیکھتا ہے کہ میرے پاس گناہ بہت زیادہ ہے، برائی بہت زیادہ ہے، اور اسی برائی کی وجہ سے اللہ نے میرے اوپر جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ جنت میرے لیے روک دی گئی، میرے سے جنت روک دی گئی اور جہنم میرے اوپر واجب کر دی گئی۔ وہ آدمی سوچتا ہے، گمان کرتا ہے، فکر کرتا ہے اب ہمارا معاملہ کیا ہوگا۔ فرشتے پکڑتے ہیں اور گھسیٹ کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوتے۔ جہنم کے ایک دروازے پر پہنچتے ہیں فرشتے، اس آدمی کو لے کر کے فرشتے دروازے تک پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں میری ایک بچی وہاں کھڑی ہے، وہ جہنم میں مجھے داخل نہیں کرنے دے رہی، جہنم نہیں لے جانے دے رہی۔ پھر فرشتے دوسرے دروازے کی طرف چلتے ہیں، وہاں دوسری بچی کھڑی ہے، تیسرے دروازے کی طرف لے کر کے چلتے، تیسری بچی کھڑی ہے، اسی طریقے سے 6 دروازے کے پاس پہنچتے ہیں، 6 میں کوئی نہ کوئی ایک بچی کھڑی ملتی ہے۔ پھر جب نتیجہ ہوتا ہے کہ 7ویں دروازے کی طرف لے جایا جاتا ہے، وہ آدمی سوچ رہا ہوتا کہ میرے پاس 6 بیٹی ہے، اب ہمارا معاملہ کیا ہوگا، اب ہماری زندگی کیسے گزرے گی، ہمیں تو اللہ جہنم میں داخل کر دے گا، ہمارا معاملہ کیا ہوگا۔ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اس دن وہ سوچتا ہے کہ میرا جو میری سوچ تھی، جو شیطان نے میرے ذہن میں ڈالا تھا، یہ میری غلط فہمی تھی اور غلط سوچ کا نتیجہ تھا۔ پھر وہ گھبرا کر کے اٹھتا ہے، سوچتا ہے اب معاملہ کیا ہوگا۔ پھر جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو پھر وہ آدمی اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے، اللہم ارزقنا، اے اللہ ہمارے لیے 7ویں بیٹی ہے، اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ یہ تربیت ہونے چاہیے، یہ سوچ اور یہ گمان ہمیں ہونے چاہیے کہ اگر ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھے سے کرتے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت اچھے سے کرتے ہیں، اور پھر اگر اللہ ہمیں بیٹیاں عطا فرما دے تو ہمیں گھبرانے نہیں چاہیے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ رحمتیں لے کر کے آتی ہیں، ہمیں گھبرانے نہیں ہیں، ہمیں دور نہیں جانے، اللہ کی رحمت سے دور نہیں جانے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہمیشہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہنے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین اس طریقے سے ہم اللہ کے بارے میں سوچتے تو اس کا نتیجہ بڑا بہتر آیا کرتا۔ اس لیے غور کرنے چاہیے، سوچنے چاہیے کہ اگر یہ چیزیں اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے، گھبرانے نہیں ہے اور اپنی اولاد کو بہترین طریقے سے تربیت کریں۔